أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت 234 اور 235 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں. وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب یہ اپنی عدت پوری کر لیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اپنی ذات کے بارے میں درست طریقے پر جو بھی قدم اٹھائیں تم پر وہ اپنی ذات کے بارے میں درست طریقے پر جو بھی قدم اٹھائیں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ آیت یعنی 234 نمبر کی آیت، یہ وہی آیت ہے جس میں عدت وفات اور اس سے متعلق احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں. شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی موجود ہو تو بیوی پر عدت گزارنی ضروری ہے، اور
یہ عدت اللہ تعالی نے 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ان 4 مہینے اور 10 دن کی گنتی اور شمار انگریزی مہینوں سے نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شریعت کے تمام احکام اور اس کے مسائل اسلامی تاریخ سے، عوامی زبان میں کہیے قمری تاریخ سے متعلق ہیں۔ آپ حج میں گئے تھے، کہا جی اے تاریخ کو حج ہوا، کا 22 جولائی کو، یہ نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا حج ہوا سعودی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کو ہم عرفہ میں تھے۔ اسی طرح سے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی بیوی کب پاک ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ آپ لے کے آئے تو آپ نے کہا 9 جون کو، یہ نہیں مسئلہ چلے گا۔ محرم کا تاریخ کو ہوا، 10 تاریخ کون سے دن پڑی تھی عاشورہ کی، آپ نے کہا وہ مجھے نہیں معلوم، اتنا جانتا ہوں 29 جولائی تھا، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ مولانا روزہ کب رکھیں گے، کہا 9 10 یا 10 11، یعنی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ یہ بتائیے 29 30 یا 28 29۔ میرے بھائی 28 29 کو تو روزہ رکھا ہی نہیں جائے گا، کون سے مہینے کے 28 29 ہے؟ اس لیے ہمیشہ اس بارے میں بہت متفکر رہنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ، دوستوں بات پر بات نکل جاتی ہے، جس دیش میں، جس ملک میں، جس کنٹری میں ہم نے جنم لیا ہے، ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کفر اور شرک کے دلدل میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جیون میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں، عمل پابندی سے کرتے ہیں کہ وہ عبرت کی چیز ہے۔ جتنے ان کے پروگرام ہوتے ہیں جس کو وہ دھرم کا نام دیتے ہیں، بہت یقین سے کہہ رہا ہوں، انگریزی یعنی شمسی تاریخ سے وہ کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ اب اس پر بولوں گا تو وقت جائے گا بہت، لیکن اتنی بات تو کوئی ان کے انگریزی تاریخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مستقل ان کا کیلنڈر چھپا ہوا ہے، اور وہ کیلنڈر بڑے اہتمام سے خرید کے وہ اپنی دکانوں میں، اپنے بیڈ روم میں ٹانگے رہتے ہیں، لٹکائے رہتے ہیں، اور انہی تاریخوں سے وہ سارے رسوم جاہلیہ اور عادات کفریہ اور شرک کی منحوس اور گندی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی آپ ان سے پوچھیں 2 جون کو آپ کے یہاں یہ ہوا، وہ کہیں گے نہیں 2 جون کو تو ہوا نہیں، لیکن ہم آپ بقرعید کے تاریخ کو ہے، کہیں گے فلاں تاریخ کو۔ حج کب ہوا تو کہا یوں، آپ نے طلاق کب دیا تو کہا کہ 21 مئی کو۔ یہ نہیں چلنے والا ہے، اس کو بہت سنبھالنے کی کوشش ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ حکم جو لگے گا وہ اسلامی قمری تاریخ پر لگے گا، وہ شمسی تاریخ سے نہیں لگ پائے گا۔ کیوں؟ دونوں تاریخوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ شمسی تاریخیں جو ہیں وہ سال میں قمری تاریخوں سے 10 دن آگے رہتی ہیں، پورے سال میں 10 دن کا فرق پڑتا ہے۔ شمسی کیلنڈر یعنی یہ سورج سے انگریزی تاریخ 10 دن آگے رہے گی، 10 دن زیادہ رہے گی، اور قمری تاریخ یہ 10 دن کم رہتی ہے۔ پھر کیسے پتا چلا کہ 21 تاریخ کو آپ نے 21 مئی کو طلاق دیا تو بیوی پاک تھی کہ نہیں، کہ اس سے 2 دن پہلے سے معاملہ گڑبڑ رہا ہو تو
یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ بیچ میں بات آئی ہے. دوسری ایک بات یہاں آیت میں ذرا توجہ سے سنیے گا. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ یعنی انتقال کرنے والا مرد شوہر جو بھی آپ کہیں بیویاں چھوڑ جائے. یعنی مولانا صحیح ترجمہ نہیں کیا آپ نے. آپ کو کہنا چاہیے تھا ترجمہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیوی چھوڑ جائے. نہیں ہو سکتا. ڈر رہے ہیں تو ڈرتے رہیے، یا کمزور ہیں نہیں خرچ چل رہا ہے، اب اپنے سماج کو اسلامی سماج نہیں بنا سکے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. قرآن پاک میں، احادیث پاک میں، سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں، اور آج بھی دنیا میں بڑے باہمت کئی عالم بھی ایسے ہیں اور کئی لوگ بھی ہیں جو ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں اور بیویاں رکھے ہوئے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں. اگر کوئی مرنے والا 2 بیوی چھوڑ کے گیا تو پھر اللہ میاں وہی بھیجتے کیا؟ تو جو کچھ آنا تھا وہ امام الانبیاء پر آ چکا. اس لیے قانون کے پوائنٹ میں ہمیشہ کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے. اور اللہ تو سارے انسانوں کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا، اسے پتہ نہیں تھا. اسی کا جو حکم ہے ایک سے زائد بھی بیوی رکھ سکتے ہو. یہاں پھر کہہ دیتا ہوں آپ کو متنبہ اور اپنے کو ہوشیار کرنے کے لیے، اتراکھنڈ کے ڈراف میں ایک ہی بیوی رکھنے کا قانون بنا رہے ہیں. دوسری رکھے تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. بتائیے شریعت میں یہ مداخلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، تاریخی اور سروے اور بڑے کیا نام ہے کہ جائزے کے اعتبار سے اس وقت مسلمان 1% سے بھی کم ایک سے زائد شادی کر رہا ہے. اور جو لوگ لا رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے لیے، پی ایم صاحب کی بات چھوڑ دیجیے. اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ماں کون تھی باپ کون تھا. صاف کہتا ہوں، بیوی تو چھوڑ دیجیے، بیوی تو ہے کہتے ہیں پتہ نہیں. ہمارے پی ایم فرانس کے صدر کی طرح ہیں. فرانس کے صدر کو بھی نہیں پتا، پی ایم صاحب کو بھی نہیں پتا. ان کی بات چھوڑ دیجیے. کسی کو برا لگ رہا ہو تو معاف کرے گا وہ. ہم وہ آدمی نہیں، وہ مولوی نہیں ہے کہ کل پی جی پی میں ہم جا کے نائب صدر بن جائیں گے. اور سے مسلمان نائب صدر بن رہے ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں. اللہ ایسے حرام لقمہ سے ہمیشہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. ہمارے اندر وہ خون رہنا چاہیے جس خون کا تقاضا ہو کہ ہم بھوکے رہیں، بچے مر جائیں، بے مکان ہو جائیں، لیکن ہمارے نام پر یا ہماری وجہ سے اسلام کا کوئی معمولی سے معمولی حکم نہیں مٹنا چاہیے. ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں، کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں. حالات ایسے ہیں کہ ایمان کا مسئلہ بڑا خطرے میں ہے، احکام قرآن کا مسئلہ خطرے میں ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں تو بہرحال وہ کیا کریں گے نہیں کریں گے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص گیا دنیا سے ایک سے زائد بیوی چھوڑ کے جائے گا اس کا حکم، اور ایک بیوی چھوڑ کے جائے گا اس کا حکم یہی ہوگا کہ 4 مہینے 10 دن ہر بیوی عدت گزارے گی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے جب یہ اپنی عدت پوری کر لیں 4 مہینے 10 دن، مروج طریقے پر، اسلامی شریعت کے قانون کے طریقے پر حیا اور شرم کے ساتھ پردہ میں رہ کر اپنے کسی ولی کے واسطے سے اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اپنے نکاح ثانی کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہی ہیں، رشتہ دے رہی ہیں، لے رہی ہیں، قبول کر رہی ہیں، تو اے وہ اولیاء تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. روکو نہیں تو کرنے دو.
ہم مسلمانوں میں ایک بڑی کمی یہ بھی رہ گئی ہے، بڑی حد تک کوشش کی حضرات علماء کرام نے، خاص طور سے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں بیواؤں کے نکاح کا رواج پیدا ہو جائے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بوڈانوی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ایک جگہ دہلی میں تقریر کر رہے تھے، بیواؤں سے شادی کرنے کی فضیلت اور اس کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ایک نے آ کے کہا سامنے کھڑے ہو کے، مولانا کیا تقریر کر رہے ہیں؟ بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کی؟ کیا ساری لمبی چوڑی باتیں بک رہے ہیں یہاں؟ بک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بہن تو خود بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے، اس حکم پر آپ عمل کیجئے، ان کو عمل کرائیے، پھر اس کے بعد ہم کو یا دوسروں کو بتائیے گا۔ میری طرح مولوی ہوتا تو کہتا پکڑو اس کو، دوڑاؤ، مارو، ہماری شان میں گستاخی۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، بیٹھ گئے، وہاں اٹھ گئے۔ اور مولانا کے ایک دوست تھے، انہوں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ کہیں کوئی بیوہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، سلیقہ مند عورت ملے تو میرا نکاح، میرا رشتہ آپ ان سے کروا دیتے۔ حضرت اٹھ کے سیدھے گھر میں گئے اور بہن سے کہا، بڑی بہن تھی، بھائی بہن میں کم سے کم 12-14 سال کا فرق تھا، لیکن بڑے ادب سے اپنی بہن سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیتی تو میری خواہش ہے، بڑے لائق آدمی ایک ہیں، ان کا نکاح کر، ان سے آپ کا نکاح ہو جاتا اور شریعت کے قانون پر آج ہم اور آپ عمل کرنے والی بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ بہن بھی ویسے ہی تھی، مولانا عبدالحی صاحب کی لاج رکھ رہی تھی، شریعت کے قانون کو سمجھ لیا، ان کا فوراً کر دیجیے آپ۔ مولانا آئے اور 2 آدمیوں سے کہا کہ بھائی جاؤ فلاں صاحب کو بلا لاؤ۔ وہ آئے اور مولانا 2 گواہ لے کر پھر گھر میں گئے اور بہن سے اجازت ان کے سامنے لے لی، اور تب تک وہ بھی آگے سامنے بیٹھا کے اپنی بہن کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ جو صاحب تھے دوسرے ہی دن 10 آدمیوں کو لے کے آئے کہ یہ فلاں فلاں جگہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، خطبہ آپ پڑھیے، نکاح پڑھائیے، قبول کروائیے۔ بہرحال ہم نے آپ سے عرض کیا ہے اس آیت پر، آیت کے ٹکڑے پر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ یعنی یہ بیوہ عورتیں ایک ہو یا کئی ایک ہو، مروج طریقے پر، درست طریقے پر اپنی ذات کے بارے میں کوئی قدم اٹھائیں تو اے اولیاء تم پر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں چند باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب عدت بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی جن کے شوہروں کا انتقال ہوا ہو، بیوہ جن کو کہا جاتا ہے، 4 مہینہ 10 دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ 4 مہینہ 10 دن ان عورتوں کی عدت ہے جو حاملہ نہ ہو، لیکن شوہر کا انتقال ہوا، اس سے پہلے پتہ چل گیا یا انتقال کے کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیوہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عدت بچوں کی پیدائش، یعنی بچہ جب پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ ایسی بھی شکل ہو سکتی ہے، شوہر کا انتقال ہوا،
ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ 2 دن کے بعد پیدا ہوا تو بھی ختم ہو گئے. اور اگر انتقال سے 3 دن پہلے ہی شروعات ہوئی ہے تو اب یہ عدت پورے 9 مہینہ ہوگی، یا اس میں 10-15 دن بڑھ بھی سکتا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں کیا ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. 2 بات ہوگی. تیسری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. عدت کے زمانے میں 4 مہینہ 10 دن کی پیریڈ میں، یا حاملہ کی جو عدت ابھی 2-3 شکل بتائی ہم نے، اس پیریڈ میں یہ عورت دوسرے نکاح کے بارے میں اور زیبائش، بناؤ سنگار، خوشبو، تیل، سرما اور کیا نام ہے کہ زیورات کا استعمال، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی ہے. یہ اس کے سوگ کا زمانہ ہے. شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیواؤں کی حمایت اور موافقت کی ہے کہ تم کو سوگ منانا ہے شوہر کی جدائیگی کے بعد، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. لیکن جب عدت ختم ہو جائے گی، اب نکاح ثانی کی کوشش کرے وہ، اسی طرح وہ بناؤ سنگار کرتے رہے اس حد تک کہ لگے کہ شریف سلیقہ مند عورت ہے، تو اس کی پوری گنجائش ہے. یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ثابت ہوئی ہیں. انہی کو قانون اسلامیہ اور قانون شرعیہ کہا جائے گا. آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اور تم عورتوں کو پیام نکاح کے بارے میں اشارتاً کوئی بات کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، تم پر کوئی گناہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یقیناً تم ان باتوں کا ان سے یعنی بیواؤں عورتوں سے ذکر کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. لیکن پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کر لینا، کوئی عہد نہ کر لینا. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا. ہاں بھلی بات کہہ سکتے ہو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور جب تک مقررہ عدت ان کی پوری نہ ہو جائے تم نکاح کا ارادہ نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، تم ان باتوں سے اپنے کو بچاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں. جیسا کہ ابھی آیت 234 میں ہم نے عرض کیا کہ عدت کے ایام اور اس کی پیریڈ میں یہ بیوہ عورت اپنے نکاح، دوسرے نکاح کی کوئی کوشش یا ارادہ کرے، کوشش اور کوئی دوسرا قدم اٹھا نہیں سکتی ہے. اسی طرح سے عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چلا ہے فلاں کی بیوی عدت میں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہمدردی میں، یا تم کو نکاح کی ضرورت ہے، تو وہاں جا کر عدت کے زمانے میں کھلم کھلا خود یا کسی عورت کے واسطے سے، اپنی عزیزہ اقربا کے واسطے سے نکاح کا پیغام دے دو، یا جا کے وہاں وعدہ کر لو کہ ہم عدت ختم ہوتے ہی نکاح کر لیں گے.
یہ درست نہیں ہے، ٹھہرے رہو۔ اگر وہ عورت تم کو پسند ہے، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کا سلیقہ مند ہونا، اس کا گھر گھرستی سنبھالنے والی طاقت، اس کا مائنڈ، اس کا مزاج، اس کا علم، اس کی دیانت، اس کی نماز صلاح کی پابندی، ان تمام باتوں سے تم واقف ہو تو انتظار کرو۔ اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم سے تو برداشت ہونے والا نہیں ہے، تم تو ان باتوں کا ذکر کر کے رہو گے، کس سے؟ اس عورت سے نہ کرو، لیکن دوستوں میں تو کرو گے کہ بھائی سنا ہے فلاں کی بیوی موجود ہے، عدت گزار رہی ہے، بھائی صاحب کا انتقال ہوا، اس بیچاری کا بھی نکاح کا کچھ ارادہ ادھر ادھر سے ہے، تو ذرا آپ ذرا دیکھتے سمجھتے، اس طرح کی بات آپ تو کر کے رہیں گے۔ انسانی فطرت، اس کی کمزوری کو اللہ خود بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی تو خالق ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ نہیں پکڑیں گے؟ اگر ایک معمولی یہ ٹیڑھا میڑھا موبائل اس کا بنانے والا کہہ دے کہ اس میں یہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، اللہ نہیں جانتے ہیں؟ تو دوستوں کے بیچ میں تذکرہ کرنا ہو اشارتاً یا صراحتاً کھل کر تو کرو، لیکن اس عورت کے یہاں باقاعدہ عدت کے پیریڈ اور زمانے میں کسی کو بھیج کے اور نکاح کا پیغام دے دو، یا اسی طرح سے اس سے کوئی معاہدہ کر لو کہ فلاں تاریخ کو تمہاری عدت پوری ہو رہی ہے، دوسرے دن ہی ہم آ رہے ہیں نکاح کے لیے، یہ سب بات غلط ہے۔ ہاں بھلی بات کہو، کیا بھلی بات ہے؟ اس کو یوں سمجھو، یہ بیوہ عورت آپ کی دور سے رشتہ دار ہے، مثلا پھوپھی ذات بہن ہے، ماموں ذات بہن ہے، چچا ذات بہن ہے، خالہ ذات بہن ہے۔ ہم مسلمانوں کی ایک کمزوری ہے کہ ہم ان تمام بہنوں سے پردہ کرتے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ تو وہ اتنا حاوی ہوتی ہے کہ حقیقی بہن پیچھے ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے، ہم گناہ کر کے مسجد میں آتے ہیں، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ سب ہماری محرمات میں داخل ہے۔ ارے غیر محرم میں ہم ان سے پردہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے ہم۔ تو بہرحال اسی طریقے پر بات پہلے سے چلی آئی، اب ہم 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سوچا کہ چلے بھائی ذرا خبر لے آئیں کس حال میں عدت گزر رہی ہے، خرچہ پانی کچھ ہے کہ؟ اب وہاں گئی تو وہ سر پکڑے بیٹھی ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی نئی بات ہو گئی کیا؟ نہیں نئی بات نہیں، تمہارے بھائی صاحب کے جانے کے بعد رات دن ایک ہی فکر رہتی ہے، ان کا بچوں کا کیا ہوگا، یہ گھر کون سنبھالے گا، دکان میں شٹر پڑا ہوا، شٹر میں تالا پڑا ہوا ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ اور ادھر آپ کا بھی گھر خالی ہو چکا ہے بہت پہلے سے، وہ بھی جا چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بڑے ہمارے بہنوئی کا بڑا سپورٹ کرتی تھی، یوں ہے تو کیا کریں؟ آپ یہ نہ کہیے کہ میری بہن گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں، سیٹ خالی نہیں ہوگی، آپ یہ نہیں کہیں، اس کا حق نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ آپ کہہ دیں اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو جو خوبیاں تمہارے اندر ہیں اور جس طرح تم نے شوہر کی یعنی میرے بہنوئی کی خدمت کی ہے اللہ واسطے، اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کریں گے۔ یہی ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، تسلی کی بھلی بات کہہ کے، ایک دن کہا، 1 مہینے میں، دوسرے میں جا کے کہا، تیسرے میں کہا، وہ پاگل تھوڑی ہے، وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ یار ان کا بھی تو معاملہ ایسے ہی خالی پڑے ہیں، تو انہی کے بارے میں میں ذرا پوچھ تاچھ کر کے اطمینان کر لوں، سمجھ رہے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ جائز طریقے پر کنیکشن جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس طریقے پر نہیں کہ پب جی کھیل کر کہیں سے بلا لو اور پب جی کھیل کے کہیں سے بھیج دو، یہ ٹرانسفر کرنا اللہ نے نہیں سکھائے ہوئے ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ میں اسی بات کو پکڑ کے کہتا ہوں جو سمجھ میں آ جائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو کھیل کے گئی
تو خبر آ رہی ہے کہ اس کو وہاں بہت گفٹ مل رہا ہے، ایک کھیل کے آئی تو پتہ چلا کہ وہ اندر سڑ رہی ہے، اللہ جانے کہاں گل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنبھالو اپنے اپنے گھروں کو، یہ سارے پبجی وبجی بند کراؤ۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جائز ناجائز کا فتویٰ مفتی دیں گے۔ میں خطرہ بتا رہا ہوں کہ خطرہ یوں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس میں سب سے بڑا خطرہ بات آئی سنیں، اگر میں ویزا لینے جاؤں کہ شیخ الاسلام تقی عثمانی سے کچھ 2-3 باتیں سمجھنی ہے، نہیں ملے گا، اور یہ پبجی کھیلنے والے طرح ویزا لے کے چلے گئے چلے آئے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ہے کچھ کی نہیں ہے؟ ارے سمجھتے ہیں؟ کبھی سوچا کیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں استغفار 3 مرتبہ نماز کے بعد پڑھنے کے بعد سوچو کس حال میں ہم چل رہے ہیں، دیش کہاں جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ سب کچھ چلا جائے گا، ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے، اس کو بچا لو۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح سے رشتہ بھیجنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی بیان کرو اور سب بیان کرو، تو وہ خود ہی سمجھ کر کیا کرے گی؟ اپنے دماغ کو بھی ادھر لگائے گی اور اپنے اعزا اقربا سے ذکر کرے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عدت کے پورے ہونے سے پہلے جس طرح نکاح دوسرا کرنا صحیح نہیں، اسی طرح کھلم کھلا نکاح کا پیغام دینا بھی، ارے سمجھ میں بات آئی؟ وہ تو مسئلہ بہرحال غنیمت ہے، آپ چلے آتے ہیں پوچھنے کسی اچھے مفتی کے پاس، عالم کے پاس، عدت میں نکاح کر لیا کیا ہوا، صحیح تو معلوم ہے غلط، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتے آپ کہ عدت کے زمانے میں فلانے بھائی نے فلانی بہن سے جا کر دن تاریخ سب تک طے کروا لیا ہے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ یہ کبھی پوچھتا ہے؟ ارے بولو کوئی ہے اس میں؟ آپ اچھا اپنے اپنے فلیٹوں بلڈنگوں سوسائٹی میں پوچھیں گے، لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ارے بس ہو گئی بات، طے ہو گئی، انتظار ہے بس وہی 2-4 دن کا، اس 2-4 دن میں 1 دن کم کر دیں گے، بتائیے عدت میں نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ عدت میں نکاح کرنا صحیح ہوگا؟ ابھی صحیح ہونے والا نہیں ہے، سارے خطرات ہیں۔ قانون اسلامی چھوڑنے کے بعد آدمی کو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، تو تم ایسی باتوں سے بچو، ابھی اشارہ بھی نہ کرو، کیونکہ اشارہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی انگلی آپ نے پکڑی تو دھیرے سے ہاتھ یہاں تک آیا، اور یہاں آپ نے ہاتھ رکھا تو پھر ارے بولیے نا، اور یہ ہاتھ یہاں تک پیچھے نہیں جائے گا، پھر یہاں سینے پر چلا آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کہ مولانا بھی کیسی بات کرتے ہیں بے سر پیر کی، تو اس لیے اشارہ بھی نہ کرو، بھی ٹھہر جاؤ، ابھی صبر کرو، 4 مہینے 10 دن اس کے پورے ہونے دو، پھر دیکھو اللہ راستہ کھول دے گا، اور یہ نہ ملی اللہ اس سے زیادہ لائق اور باصلاحیت عورت تم کو دے دے گی، اللہ پر بھروسہ کرو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اگر تم نے اشارہ کنارہ کیا ہے نا تو غلط بات تھی، بچنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، ان سے رو لو، معافی مانگ لو، معاف کر دیں گے۔ آئیے نیت ہم بھی کر کے اس بات پہ بات ختم کریں، اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفار ہیں، اور ہم اپنی ساری خطائیں اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔